वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिश जारी है और इस जमन में आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अहम मुलाकातें करेंगे। मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचे थे, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदल अब्दुल आती अब दफ्तर ख़ारजा पहुँचे, जहाँ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात जारी है, जिसमें पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया जा रहा है। दोनों वज़ीर ख़ारजा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल भी करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि कुछ देर बाद तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा भी दफ्तर ख़ारजा पहुँचेंगे और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे, जबकि सऊदीया वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान पहुँचने के बाद चारों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि आबने हुर्मत से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई है। एक्स पर जारी बयान में इसहाक़ डार का कहना था कि रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मज़ अबूर करेंगे। इसहाक़ डार ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को पोस्ट में टैग करते हुए लिखा कि ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। इसहाक़ डार का कहना था कि ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेशखेमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है जो इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। उनका मज़ीद कहना था कि मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान इनकलाब ने दावा किया है कि आज हमले में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए गए, जबकि जनूबी फ़ॉर्स में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया है। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। ईरानी पासदार इनकलाब के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीन और ख़त्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए गए हैं। पासदार इनकलाब का कहना है कि आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। इसके अलावा ख़त्म अल अनबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक इसराइली शहर हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को भी निशाना बनाया गया और बिन गोरियन एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ायर पर भी हमला किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि वो इंतकामी कार्रवाई के दौरान अब खित्ते में इसराइल और अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब ने यूनिवर्सिटीज़ के अमले, तलबा और उन जामियात के करीब रहने वाले आम शहरियों को कहा है कि वो अपनी जानें महफूज रखने के लिए इन तालीमी इदारों से कम अज़ कम 1 किलोमीटर का फासला रखें। पासदारान इनकलाब ने यह धमकी तेहरान में वाक़े ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले के रद्द-ए-अमल में दी है। ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जंग के दौरान अमरीका और इसराइल ने जानबूझकर ईरान की कई जामियात और तहक़ीक़ी मराकज़ पर हमले किए। ईरान के साहिली इलाकों बेशुमाल खारिज जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फ़ौजी करेंगे। अमरीकी अहदेदारान का कहना है कि पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुश्तमिल ज़मीनी जंग की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अहदेदारान ने कहा है कि सदर ट्रम्प ज़मीन फ़ौज का तैनात की मंजूरी करेंगे या नहीं, अभी वाज़ेह नहीं किया गया। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहरे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका भर में हफ्ते के रोज़ मुजाहरों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की, जिसमें मुजाहिरीन ने जंग रोकने के मुतालबात किए। न्यूयॉर्क में आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद की। रॉबर्ट डिनेरो ने नो किंग्स डे तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकता। ट्रंप रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोका जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को भी अमरीका की 50 रियासतों में 3200 एहतजाजी मुजाहरे मुतवक्के हैं। मुजाहिरीन इंतज़ामिया के मुताबिक मुजाहिरों में अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत करेंगे, जबकि दूसरी जानिब ईरान पर जंग मुसल्लत किए जाने के खिलाफ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में भी अब तक के सबसे बड़े मुजाहरे किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी मुजाहिरीन ने ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ नारे लगाए और जंग रोकने का मुतालबा किया। एटमी हथियारों के अदम फैलाव के माहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामानी समेत मुतादिद इदारे NPTC ईरान के दस्तबरदार होने पर गौर कर रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि वाज़ेह हो चुका है कि ईरान ने NPT में रहने के जवाज़ नहीं बचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद IAIE मुआयनाकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरानी को मज़ीद जासूसी से रोकना है।
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی بجلی گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور IAEA کی مذمت تک نہیں آئی۔ سعودیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہو گیا، تصاویر سامنے آ گئی۔ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارے E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کا دوران جنگ کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، جو طیاروں اور ڈرونز کا سینکڑوں میل دور سے پتہ لگا سکتا ہے۔ سابق امریکی جنرلز کا کہنا ہے کہ E-3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس میں نگرانی متاثر ہوگی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ ہو گیا ہے۔ ایرانی حلال احمر سوسائٹی کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے 93,000 سویلین املاک تباہ ہو گئی ہیں۔ ایرانی حلال احمر سوسائٹی کے مطابق مختلف ایرانی صوبوں میں کیے گئے حملوں میں تباہ مکانات کی تعداد 71,547 ہو چکی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 20,000 سے 7,079 تجارتی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ صرف تہران میں 21,562 رہائشی اور تجارتی املاک امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تباہ ہوئی ہیں۔ ایرانی حلال احمر کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں 600 اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران میں بنیادی صحت اور ہنگامی طبی امداد کے 295 مراکز بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کو نشانہ بنے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہا ہے۔ ایک شخص نے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ہم اپنے ملک میں آمریت نہیں چاہتے۔ نو کنگز مظاہرے سے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پیغام ہے، نو مور کنگز، ہم اپنے ملک میں آمریت نہیں چاہتے۔ ایک شخص نے ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ امریکی تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے طاقت کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا۔ امریکی سینیٹر نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ ایران میں اب تک 2,000 شہری مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کو امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اسلحے کی فراہمی روکی جائے۔ برنی سینڈرز نے اپنے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ جھوٹ بول کر ایران کے خلاف جنگ میں امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ کو فوری روکنا ہوگا۔ ٹیکس دہندگان کا پیسہ تعلیم، صحت اور سستے گھروں کی تعمیر پر خرچ کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا غیر معمولی اور خطرناک لمحہ ہے۔ کئی حوالوں سے امریکہ سمیت پوری دنیا کا مستقبل داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ آج ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی آمریت کو مسترد کرتے ہیں، نہ صرف ٹرمپ بلکہ دیگر ارب پتی افراد کو نہ کہتے ہیں۔ اپنے طیارہ بردار جہاز ڈیارڈ پر ایرانی حملوں کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ ایران نے دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز کو 17 مختلف زاویوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کا حملہ بہت شدت کا تھا۔ جہاز پر موجود لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ہر 32 سیکنڈ بعد دھماکے ہوئے۔ ایرانی جہاز ہر جانب آ رہے تھے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا۔ ایران کو آبنائے ہرمز کھولنی پڑے گی۔ ایران اب کبھی بحری جہاز نہیں بنا سکے گا۔ ہم ایرانی رجیم کو خطرے کے ختم کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی بم ہوتا تو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ دوسری جانب ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائی کے لیے امریکہ کے ہزاروں میرینز اور سیلرز مشرق وسطیٰ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے بتایا کہ امریکی جہاز پر 3,500 سیلرز اور میرینز موجود ہیں۔ امریکی جنگی جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی اثاثے بھی موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ امریکہ جلد ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی سے نکل جائے گا، کیونکہ امریکہ اپنے بیشتر فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی حکومت کو مزید کمزور کرنے کے لیے کچھ عرصہ مزید کارروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کا ایران میں طویل مدت تک موجود رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ JD وینس کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائی کا بنیادی مقصد اسے طویل عرصے تک غیر مؤثر بنانا ہے اور امریکہ 1 یا 2 سال تک ایران میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ابھی آپ کو بتائیں، بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ کیا گیا۔ پیمس اسپتال کے سربراہ شعبہ چشم ڈاکٹر محمد عارف خان نے بشرا بی بی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس دوران بشرا بی بی نے دائیں آنکھ کے دھندلا نظر آنے اور سر درد کی شکایت کی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بشرا بی بی کو مخصوص آئی ڈراپ اور دیگر ادویات تجویز کر دی ہیں، جبکہ انہیں مطالعہ اور قریب کے کاموں کے لیے مناسب اور روشن جگہ استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ میڈیکل ٹیم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ 4 ہفتے بعد بشرا بی بی کا دوبارہ معائنہ کیا جائے گا تاکہ ان کی صحت کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔
دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں۔ افغانستان میں طالبان رجیم کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان بطور ہمسایہ ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مسائل کو بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے۔ افغان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مولوی امیر خان متقی نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات، افغانستان اور امریکہ کے درمیان مسائل، علاقائی صورتحال اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ افغان وزیر خارجہ نے امریکی قیدی کی رہائی کے معاملے میں کامیاب ثالثی پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا اور بقیہ مسائل کو دو طرفہ تعلقات کے ذریعے مکمل طور پر حل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اعلامیے کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے درمیان صورتحال کے حوالے سے امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ افغانستان بطور ہمسایہ ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مسائل کو بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے اور کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات بھی کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان رینجر سندھ اور سی ٹی ٹی پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گوٹ بلاک 12 گلشن اقبال میں فتنہ ہندوستان بی ایل اے کے انتہائی مطلوب دہشت گرد عاصم ولد اصغر علی بلوچ گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ، ایمونیشنز اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عاصم نے 2023 میں فتنہ ہندوستان کے کمانڈر طارق عرف صوفی اور سلمان قلمتی بلوچ کے کہنے پر اس دہشت گرد گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ 2016 میں وہ کراچی میں پانوان جنوبی بلوچستان منتقل ہوا۔ فتنہ ہندوستان میں شمولیت کے بعد کمانڈر طارق عرف صوفی نے احکامات پر اسلحہ، ایمونیشنز اور راشن کی تقسیم اور سہولت کاری میں ملوث رہا۔ 2025 میں طارق عرف صوفی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد عاصم ایرانی نے علاقے ریمند میں روپوش ہو گیا۔ گرفتار دہشت گرد اور اس کے ساتھی سلمان بلوچ نے اپنے کمانڈر کی ہلاکت کے بعد لینے کے عہدہ کیا۔ اس کے علاوہ گرفتار دہشت گرد فتنہ ہندوستان کے کمانڈر ریحان بلوچ کی ہدایت پر عسکری تربیت حاصل کرنے کے لیے مجید برانڈ میں بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ عاصم منتخب دہشت گردانہ سوشل میڈیا گروپس میں انتہائی متحرک تھا اور نوجوانوں کو ریاستی اداروں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف اکساتا رہا۔ گرفتار دہشت گرد کو قانونی کارروائی کے لیے سی ٹی ٹی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر الزامات لگانے پر اوپنر بلے باز احمد شہزاد قانونی مشکل میں پڑ گئے۔ ایک سے زائد بار الزام سننے پر سابق کپتان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مصباح الحق نے احمد شہزاد کو حد تک عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ احمد شہزاد سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا گیا۔ گزشتہ دنوں سابق کپتان مصباح الحق کے حوالے سے احمد شہزاد نے متواتر بعض تبصرے کیے۔ ان میں سے ایک مخصوص کھلاڑی کو نہ کھلانے کے حوالے سے تھا، جس کا جواز بھی دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 2 میچز کھیلے گئے۔ دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے راولپنڈی کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پشاور زلمی نے 214 رنز کا ہدف 5 گیندوں پہلے ہی حاصل کر لیا۔ عبدالصمد 11 گیندوں پر 33 رنز کے میچ وننگ اننگ کھیلی۔ محمد حارث 47، بابر اعظم 35، مائیکل نے 35 رنز بنائے۔ راولپنڈی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 214 رنز بنائے تھے۔ چوتھے میچ میں ملتان سلطان نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرایا۔ ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطان نے مقررہ 18.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ ملتان سلطان کی جانب سے ایٹشن نے 43 اور اسٹیو اسمتھ نے 31 رنز بنائے۔